علیکم، میں امداد سمرو۔ غیر معمولی صورتحال ہے، لڑائی دو بدو ہو چکی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ فوجیں آمنے سامنے آن کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ لڑائی سپریم کورٹ نے چھیڑی ہے، اور سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے آج جو اسلام آباد میں ڈیولپ ہوئی، ایک تو جب میں بات کر رہا ہوں تو اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 8 رکنی بینچ نے سماعت کی پارلیمنٹ کے اختیار کے اوپر، یعنی پارلیمنٹ نے ابھی جو بل مکمل کیا نہیں ہے، جس کا ابھی آخری مرحلہ باقی ہے، پروسیس جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے، وہ جو سماعت ہوئی ہے اس کو لے کر۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا کل کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے کہ کل قومی اسمبلی کا غیر معمولی ان کیمرہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ اجلاس قومی سلامتی کے معاملے پر ہے، اور یہ سب کا آپس میں تعلق ہے۔ اس سب کا آپس میں تعلق اور سپریم کورٹ کے فیصلے اور انتخابات اور عمران خان صاحب کی خواہشیں، ان کی پٹیشنز، ہم خیال بینچوں کا بننا، سپریم کورٹ کی تقسیم، آرٹیکل 63 کی تشریح، یہ سارے بکھیڑے سارے جو ہے نا اپنا وہیں سے شروع ہوئے ہوئے، جہاں سپریم کورٹ کے اندر سے نکلے سارے، اور ان کا تعلق ایک ہی ہے، سیاسی مقاصد جو ہیں عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ۔ تو آج جو ہوا اس پر کئی سوالات اب میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں اور آج صبح کے ویلاگ میں پہلے ہی اٹھا دیے تھے، اور وہ سوال آج اٹھائے گئے۔ اب وفاقی حکومت یا حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ کی کارروائی کو 8 رکنی بینچ جو بنایا گیا اور جو سماعت کی گئی، نہ صرف اس کو مسترد کیا ہے بلکہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر شب خون ہے۔ اگر شب خون کا دوسرا اگر معنی لیے جائیں، دوسرا مطلب نکالا جائے، تو پھر وہ اس کو جوڈیشل مارشل لا سمجھ رہے ہیں، اس کو عدالتی آمریت قرار دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی جب قانون بن جائے اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی قانون بن گیا ہوا ہے، اب اس کو ذرا دیکھا جائے۔ لیکن قانون ابھی اپنے آخری مرحلے میں ہے، کیونکہ ابھی صدر مملکت کے پاس بل گیا ہے دوسری بار، اور صدر صاحب نے اس کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، پرکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے صدر صاحب اس کو مسترد کر دیں، ہو سکتا ہے منظور کر دیں، دونوں صورتوں میں قانون بن جائے گا۔ مگر ابھی 20 تاریخ تک صدر صاحب کے پاس وقت ہے کہ وہ اس بل کو دیکھے، جانچے، اور اس کے بعد کوئی اپنا رد عمل دے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ یہ معاملہ سن سکتی تھی، مگر سن لیا گیا۔ اب اس پر حکومت تلملا اٹھی ہے۔ آج حکمران اتحاد کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک تگڑی پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پریس کانفرنس میں اس بینچ کو مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب جس طرح کا یہ بینچ 8 رکنی بنا ہے، یہ بینچ اپنی تشکیل میں بتا رہا ہے کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے۔ نیت کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے۔ ایک سوال اور اٹھایا تھا میں نے، وہ آج اعظم نذیر تارڑ جو ہے وزیر قانون، انہوں نے وہ سوال اٹھایا، وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب تو اس معاملے میں فریق ہے، تو چیف جسٹس صاحب کیسے یہ مقدمہ سن سکتے ہیں۔ ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ وہ جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، نمبر 2، نمبر 3، پھر 5ویں نمبر کے، اس کے علاوہ 7ویں اور 8ویں نمبر کے سینئر موسٹ جج صاحبان کو چھوڑ کر 6، 9، 10ویں، 11ویں، 12ویں جج جو نمبر کے جج صاحبان ہیں، ان کو کیوں رکھا گیا بینچ میں؟ اور وہ چیف صاحب والا جو فریق ہونے والا وہ تو مطلب اب معاملہ کیوں واضح ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے اپنا سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے معاملے پر سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایکٹ جو ہے بنایا گیا ہے جو ابھی اپنے اس میں ہے، آخری مراحل میں ہے قانون بننے کے، اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس اکیلے سے نہیں لے سکتے، ون مین شو نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس صاحب کو 3 جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی ایک چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان، وہ بیٹھ کر اس پر اپنا فیصلہ کریں گے کہ از خود نوٹس بنتا ہے نہیں بنتا، اور پھر بینچ کون سا بننا چاہیے۔ یہ ٹوٹل قانون سازی ہے، اور اس قانون سازی کے اوپر جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں تو حیران کن حد تک میں پڑھ رہا تھا، قیوم صدیقی صاحب کا ٹویٹ تھا کہ وکیل بولتے ہی رہے ہیں پٹیشنرز کے، اور پٹیشنر کون ہے؟ چودھری غلام حسین صاحب اور ایک کوئی راجہ عامر خان صاحب ہیں، ان کے وکیل بولتے ہی رہے ہیں اور جج صاحبان سنتے ہی رہے ہیں اور کہیں کہیں لقمہ دیتے رہے۔ اچھا آپ کا مطلب یہ ہے، چیف صاحب کے ریمارکس ہیں، اچھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت کی آزادی کے اوپر جو ہے وہ اس سے کمپرومائز ہوگی، عدالت کی آزادی اس سے متاثر ہوگی، اس قانون کے ذریعے عدالت کی آزادی جو ہے وہ سلب کی جا رہی ہے، اس طرح کے ریمارکس۔
پھر چیف صاحب کا ایک ریمارکس بہت کمال ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں پارلیمنٹ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی، ہمیں پارلیمنٹ کا احترام ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے پچھلے دنوں عمران خان صاحب FIA کے نوٹسز کے خلاف عدالت میں گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور اس میں عدالت نے کہا تھا کہ جناب آپ تعاون کریں، ہم کسی ادارے کو انویسٹیگیشن کے اسٹیج پر ہم ان کو روک نہیں سکتے، تحقیقات کریں، اس کے بعد جب آپ کے خلاف کارروائی کوئی کریں گے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا، ہم دیکھیں گے کارروائی قانونی ہے غیر قانونی ہے۔ یہاں معاملہ پارلیمنٹ کا ہے، جو قانون بناتی ہے، جو آئین بناتی ہے، اس پارلیمنٹ کو پروسیڈنگز کے دوران ہی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس جو میں نے آپ کو گزارش کی ابھی، وہ ریمارکس حیران کن ہیں۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کے آجو باجو جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، ابھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ اہم ہے، پارلیمنٹ کا بہت احترام، کیس کو جلد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی، اور باقی پھر ججز کی دستیابی ہوگی تو پھر بینچ سماعت کے لیے لگایا جائے گا۔ پتہ نہیں سماعت ہوتی نہیں ہوتی معاملہ، کیونکہ معاملات جو ہے نا وہ جنگ بہت اس میں آ گئی ہے، مورچے آمنے سامنے، بندوق ایک دوسرے پر تان دی گئی ہیں، وہ آئی ٹو آئی جو ہوتا ہے نا جس کو بال ٹو بال، وہ صورتحال بن گئی ہوئی ہے، اور یہ لڑائی ہونی تھی۔ اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا، جو نہیں دیکھ رہے تھے وہ اندھے تھے، وہ اندھے نہیں تھے، عقل کے اندھے تھے۔ میں تو پچھلے 1-1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی اب سیاسی نہیں رہی، یہ لڑائی اب 2 اداروں کے درمیان ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی چاہت میں، محبت میں اس لڑائی کو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب ہو گیا، اب معاملہ آ گیا ہوا ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو 8 جج صاحبان ہیں، ان 8 جج صاحبان میں جو سماعت کر رہے ہیں، ان 8 جج صاحبان میں جو 5 جج صاحب ہیں، وہ تو وہ ہیں جن کو سینئرٹی کے اصول بالائے طاق رکھ کے، جن کو ججز کی سینئرٹی کے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جن کو سینئر ججز کے اوپر سپرسیڈ کر کے، سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ہائی کورٹس کے، جن کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا، جس پر آج معافی بھی مانگی ہے ہمارے وزیر قانون نے، انہوں نے کہا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، حکومت کا فیصلہ تھا، میری رائے نہیں تھی کہ جو آخری 2 جونیئر جج تھے ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے جو فیصلہ ہوا تھا، حکومت کا فیصلہ تھا۔ اب اصل میں بارگیننگ ہوئی تھی، یہ ساری بارگیننگ ہوئی تھی، اس پر کافی بات ہو بھی چکی ہوئی ہے، دوبارہ اس پر انہوں نے معافی مانگی ہے۔ مگر جو چیز جو میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں اس میں، کہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو یہ کہہ کر انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پارلیمنٹ نے آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ کن جج صاحبان کے ساتھ محترم قابل احترام ہے، وہ ججوں جیسے ہی جج ہیں جس طرح کے جج ہوتے ہوں گے، لیکن کن جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر جن کا تقرر، جن کی ایلیویشن ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ بذات خود کمپرومائز تھی، جن کو سینئرٹی کے اصول توڑ کر، ان کی خلاف ورزی کر کے جن کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اپنا پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی حدود سے باہر تو نہیں جا رہی۔ یہ دیکھیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے۔ سوال ہے، میرا تو ایک اور بھی سوال ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کیونکہ الجہاد ٹرسٹ کیس اور دوسرے کیسز موجود ہیں، استاد محترم سعید چودھری صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ اکثر ویلاگس میں ذکر کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو سینئر ججز کو نظر انداز کر کے، ایک بار نہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو میرا خیال ہے کوئی 6 بار نظر انداز ہوئے ہیں، اور ان کو ایک بار نکالنے کی بھی کوشش کی گئی، یعنی سندھ ہائی کورٹ کے اوپر کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی جسٹس گلزار کے زمانے میں، عمران خان صاحب کے زمانے میں، وہ کہانی میں کئی بار ویلاگس میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو کیا سینئر موسٹ جج صاحبان کو ہائی کورٹس کے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو نظر انداز کر کے جونیئر ججز کو جو تقرر کیا گیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی پٹیشن نہیں بنتی، جس کو سعید چودھری کورٹ پیکنگ کا نام دیتے تھے؟ ایک سارے کے سارے ہم خیال جج صاحبان ہو، اور وہی نظر آ گیا نا، 8 رکنی بینچ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ تقسیم ہے ہائی کورٹ میں، 8 اور 7 کی تقسیم کہا جا رہا ہے،
کچھ کہتے ہیں کہ ان 8 میں بھی ایسے ہیں جو بعد میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے، بعد میں کس نے دیکھا، لیکن ابھی تو چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنائی ہے وہ بینچ بذات خود اپنے اندر بتاتی ہے کہ جناب کس طرح کا بینچ ہے، یہ کیا ہے سارا۔ اچھا، اب اس میں دوبارہ نام بھی پڑھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب بذات خود ہیں جن کی ذات کے اوپر اعتراض کر رہی ہے حکومت، اور جن کے خلاف ریفرنس بھی آیا ہوا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، ان چاروں کے خلاف ریفرنسز ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ وہ جج صاحبان ہیں، باقی 5 والے جو جونیئر ہیں اور جن کو اوپر لایا گیا تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جناب آج وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے تھوڑی دیر میں، پالیسی بیان انہوں نے قومی اسمبلی میں، یا ابھی شروع ہو چکے ہوں گے، یعنی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تب تک آپ ان کا سن چکے ہوں گے، میرا ویلاگ پبلک ہونے تک۔ لیکن جو حکمران اتحاد کا اعلامیہ ہے، جو پریس کانفرنس ہے، جو لب و لہجہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ حکومت اب اس معاملے پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ فرض کر لیتے ہیں ابھی تو سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اب نوٹسز وغیرہ کر لی ہیں فریقین کو، اٹارنی جنرل کو اور دوسروں کو، اور نوٹسز کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جب دستیاب ہوں گے باقی جج صاحبان دستیاب ہوں گے تو پھر تاریخ دے دی جائے گی، تاریخ جب بھی دی جاتی ہے دوسری۔ لیکن حکومت یہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ فیصلہ میکسیمم یہ ہوئے گا کہ جی قانون کا عدم، حکومت دوبارہ بنا دے گی، اسی طرح دوبارہ بنا دے گی، لڑائی بڑھے گی، یہ لڑائی اور آگے جائے گی۔ اور میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں، ایک اپنا پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت میں، کہ بھائی جان اس لڑائی میں سپریم کورٹ کو ہارنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ہارے۔ کسی ملک کی اگر پارلیمنٹ کسی ماتحت ادارے یا اس ادارے جو ہے تو آئینی لیکن نکلا پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کوکھ سے ہے، آئین سازی کی کوکھ سے نکلا ہے، وہ ادارہ پارلیمنٹ کو نہیں ہرا سکتا۔ اگر اس نے ہرا دیا تو پھر وہ جوڈیشل مارشل لا ہوگا، جس طرح ہمیشہ ہوا ہے۔ جرنیلز نے آ کے پاکستان میں عملیتیں نافذ کی ہیں، پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا ہے۔ ایسا کچھ ہو وہ اور بات ہے۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے، سیاست یہ کہتی ہے، کیونکہ آئین اور قانون سیاست کی پیداوار ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ شکست پارلیمنٹ کو نہیں ہوگی، شکست سپریم کورٹ کو ہوگی۔ اب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ادارے کے احترام میں، آئین اور قانون کے احترام میں معاملات کو اس نہج پر لے کر جاتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے۔ کیونکہ اب میں ابھی دیکھ رہا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس حکومت کے سب سے بڑے ناقد ہیں، اور وہ ناقد اس وجہ سے بھی سب سے بڑے میں ان کو کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ وہ پارٹی کی پالیسیز سے یا پی ڈی ایم حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے وہ ان سے الگ ہوئے، تو وہ آج اس اقدام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ڈویژن جو ہے، تقسیم جو ہے، وہ واضح نظر آ گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں سن رہا تھا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بینچ کی تشکیل دیے جانا وہ ناقابل فہم ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ حکمران اتحاد نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، کیا ان کے جج صاحبان اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بینچز میں شامل کیا جائے؟ وفاقی اکائیوں کو کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک سوال اور بھی اٹھایا جاتا رہا ہے، جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں نہ لانے کے اوپر، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ کے جو جج صاحبان ہیں وہ ہیں تو سندھی، ظاہر ہے، لیکن جن کی زبان سندھی ہو وہ نہیں ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا اس وقت کہ جی سندھی جج کیوں نہیں سپریم کورٹ میں جانے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ حکومت سوال اٹھا رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا تشکیل ہے، یہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے۔ بڑا خطرناک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ یہ رکنا نہیں ہے۔ پھر اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اجلاس میں لمبی لمبی تقریریں ہوں گی، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہونے والی تقریروں کے اوپر چیف جسٹس صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کو میں استثناء حاصل ہوتا ہے، وہاں اس کے خلاف کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، یہ قانون ہے۔ لیکن اگر ایک اڑا دیا جاتا ہے قانون تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ نظر آ رہا ہے کیا ہوگا۔
جو اندھے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. میں بار بار استعمال کرتا ہوں کہ بھائی مجھے نظر آ رہا تھا کیونکہ میں اندھا نہیں تھا. مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑائی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ہوگی, کیونکہ پارلیمنٹ کے اوپر یہ لڑائی مسلط کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. بہرحال اچھا, اب ایک اور چیز جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. حکمران اتحاد نے تو اپنے ارادے واضح کر دیے, بتا دیا ہے. اب کیا ہوگا جب اس کی اگلی سماعت ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. کل پھر سماعت ہے اس کی اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. چیف جسٹس صاحب نے بلایا ہوا ہے اپنا ان چیمبر سیکٹری خزانہ, اپنا گورنر اسٹیٹ بینک, سیکٹری الیکشن کمیشن, ان کو طلب کیا ہوا ہے کہ جناب ہم نے جو الیکشن کے لیے فیصلہ دیا تھا 14 مئی کے لیے, اس میں جو آپ نے رپورٹ دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ جی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, تو کیوں نہیں تعاون کر رہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکٹری ڈیفنس کو نہیں بلایا گیا. میں نے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, میں اپنے ولاگز میں کہتا رہا تھا کہ جی اگر توہین عدالت لگے گی تو پھر توہین عدالت تو GHQ پر بھی لگے گی نا, کیونکہ باقی جو سیکیورٹی چاہیے وہ تو GHQ انکار کر رہا ہے وزارت دفاع کے ذریعے. تم سیکرٹری ڈیفنس پر لگائیں گے, سیکرٹری ڈیفنس کہیں گے کہ جناب میں نے تو آرمی چیف کو کہا ہے وہ جو سیکورٹی نہیں دے رہے, تو وہ الگ ہونا ہے کل. لیکن کل جو اس سے زیادہ, ایک طرف چیف جسٹس نے بلا لیا ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن, قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن اپنا قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پریش شرف نے بلا لیا ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملے پر. اس میں فوجی حکام ظاہر ہے, آرمی چیف, DGISI اور دوسرے جو حکام ہوں گے متعلقہ فوجی, وہ اس میں بریفنگ دیں گے. پاکستان کی آج کی سیکورٹی کی صورتحال کیا ہے, آپریشنز میں کیا چل رہا ہے, اور مجوزہ آپریشنز جن کا فیصلہ قومی سلامتی کونسل میں کیا گیا تھا ان کی کیا تیاری ہے, کیسے ہوں گے, کن کن مراحل میں ہوں گے, اور کس کس محاذ پر یہ آپریشنز ہوں گے. آپریشن اس طرح کے ہوں گے جس طرح سوات آپریشن ہوا تھا, وزیرستان آپریشن ہوا تھا, یا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے. پھر وہ جو ذہن سازی کی جا رہی ہے لوگوں کی, جو اس میں پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ اپنا فورن اسپانسرڈ جو ہے وہ زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, یہ ساری بریفنگز ہوں گی. اور اس کا بھی تعلق پھر ظاہر الیکشن سے متعلق ہے. الیکشن سے کیونکہ عدالت چاہ رہی ہے, سپریم کورٹ, کہ جی فوج جو ہے وہ سیکورٹی دے, فوج کے لیے ہم تو آپریشنز کر رہے ہیں, ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے. ایک طرف چیف جسٹس صاحب وہاں سے جواب طلبی کر رہے ہوں گے, اور دوسری طرف پارلیمنٹ بریفنگ لے رہی ہوگی, ان کیمرہ بریفنگ ہوگی کہ چل کیا رہا ہے اور کتنے خطرات ہیں پاکستان کو دہشت گردی کے. تو کل کا دن بھی بہت اہم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.